کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے کس معاملے میں؟ علاج کے معاملے میں، بالخصوص رقیہ کے ذریعے سے علاج کے معاملے میں اللہ کے رسول نے ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے، یہ جاننا ہوگا۔ سماج میں کئی طبقے اس ضمن میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو بیچارے اندھ وشواسی ہیں اور وہ کسی بھی چیز میں ایک اعتماد بنا لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ تعویذ ہو، چاہے وہ گنڈا ہو، چاہے وہ چھلا ہو، چاہے وہ دھاگا ہو، چاہے وہ پنکھ ہو، مطلب کچھ بھی۔ انہیں لگتا ہے کہ انسان سب سے کمزور ترین مخلوق ہے اور دیگر تمام میں بے شمار شکتیاں موجود ہیں۔ یعنی ان کے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے سامنے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ کالا دھاگا کیوں؟ تو بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں پریشانی کی وجہ سے۔ میں نے کہا اللہ نے بال کالے بنائے، بھویں کالی بنائی، تمام روئیں کالی بنائی، مطلب اتنے کالے سے کام چل نہیں رہا تھا تو آپ نے ایک دھاگا الگ سے کالا ڈال دیا۔ اگر طاقت کالے میں ہے تو بال سے ہو جانا چاہیے تھا، بھووں سے ہو جانا چاہیے تھا، داڑھی سے ہو جانا چاہیے تھا، مونچھوں سے ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اگر طاقت کپڑے میں ہے، دھاگوں میں ہے، تب تو آپ نے پورا کپڑا ہی پہن رکھا ہے، پھر بھی کام نہیں چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہاں کالے کی بات ہے، نہ یہاں کپڑے کی بات ہے، یہاں اندھ وشواسی کی بات ہے۔ یہاں پہ بات ہے کہ آدمی کتنا اندھ وشواس ہو چکا ہے اور وہ کتنا زیادہ غیر ضروری چیزوں پہ اعتماد کرنے لگا ہے۔ اس نے شفا کے وسیلوں کو جو بنایا ہے وہ کس قدر بودے ہیں اور اس نے اپنی عقل کا استعمال کتنا کم کر دیا ہے۔ معاملہ یہاں پہ نہ کپڑے کا نہ دھاگے کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ کس نے کس کو کتنا زیادہ بیوقوف بنایا ہے، کس نے کس کو کتنا زیادہ بیوقوف بنایا ہے، یہ اصل ہے۔ شیطان نے ہمیں اور آپ کو کتنا دھوکہ دیا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اعرضوا علی رقاکم، اے لوگو جو رقیے تمہارے درمیان معروف ہیں۔ یاد رکھیے رقیے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسنون رقیہ، مسنون یعنی جو نص شرعی سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، ایک رقیہ وہ ہے۔ اور دوسرا رقیہ وہ ہے جو شریعت کے آنے سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے ہے نا، اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے مکے کے سماج میں بہت سارے رقیے معروف تھے، مشہور تھے۔ اور بھارت جیسے ملک میں ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پہ بھی بہت سارے رقیے ایسے معروف ہیں جس میں ممکن ہے کہ شرکیہ کلمات نہ ہوں اور لوگ اس سے رقیہ کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، لوگوں اپنے رقیے جو ہے وہ میرے سامنے پیش کر دو، لا بأس بالرقا، رقیوں میں کوئی حرج نہیں ہے، ما لم یکن فیہ شرکن، جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات موجود نہ ہو، ما لم یکن فیہ شرکن، جب تک اس میں شرکیہ کلمات موجود نہ ہو تب تک رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو رقیہ میں تمہیں دوں گا بس وہی کرنا، کوئی اور مت کرنا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا رقیوں میں حرج نہیں ہے، تو اپنے رقیے ذرا میرے سامنے پیش کر دیا کرو، میں دیکھوں گا اس میں شرکیہ کلمات ہیں کیا، اگر نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تم مجھ سے رقیہ کر سکتے ہو۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ شدید پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سماج میں مسلمانوں کے درمیان دو گروہ بالخصوص پائے جاتے ہیں، دو گروہ۔ ایک گروہ وہ ہے جو اندھا دھند صرف رقیہ، صرف تعویذ، صرف گنڈے اور دیگر تمام چیزیں، دھاگے چھلے، ان چیزوں پہ اتنا زیادہ وشواس کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں دنیا میں، جبکہ معاملہ حقیقت بیچ میں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ بیچ میں ہے، درمیان میں ہے۔ درمیان میں حقیقت کا کیا مطلب ہے
یعنی بہت زیادہ اندھ وشواسی بننے کی ضرورت نہیں کہ جس پہ چاہا بھروسہ کر لیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل رقیے کو ترک کر دیں، آپ رقیہ کرے ہی نہ۔ ہاں اگر کوئی آدمی ان 70,000 لوگوں میں سے اپنا شمار کرانا چاہتا ہے اور بننا چاہتا ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو، ان 70,000 لوگوں میں ہو جو لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ رقیہ کرتے ہیں اور نہ رقیہ کراتے ہیں۔ ان میں سے ایک لوگ وہ لوگ ہوں گے، یعنی 70,000 میں سے ان میں سے ایک صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ رقیہ کرنے والے نہیں ہوں گے اور رقیہ کرانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ان 70,000 میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں تو آپ رقیے سے پرہیز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فضیلت بیان فرمائی، آپ نے منع ہی نہیں کی، آپ نے منع نہیں کیا کسی کو کہ وہ رقیہ نہ کرے یا رقیہ نہ کرائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اپنے رقیہ میرے سامنے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں شرکیہ کلمات ہے کیا، یعنی جو ماضی سے چلے آ رہے ہیں ان رقیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تبھی جا کر کے رقیہ آئے، نہیں، اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں، چاہے وہ دین ابراہیمی ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین موسوی ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین نصرانی ہو، یا دیگر تمام ادیان و فرق ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ابراہیمی ہو، یا حضرت نوح علیہ السلام کا دین ہو، یا کوئی بھی ادیان ہو، جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ممکن ہے کہ ماضی کی کتابوں میں بھی بہت سارے رقیے نازل کیے ہوں، بعض کے لوگوں نے اگر ان رقیوں میں شرکیہ کلمات شامل نہ کر دیا ہو تو وہ آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہو سکتا ہے، اور اگر اپنی اصلی شکل میں موجود نہ بھی ہو تب بھی شرکیہ کلمات سے پاک رقیے کیے جا سکتے ہیں، تورات سے ماخوذ ہو، انجیل سے ماخوذ ہو، ہے نا، اسی طریقے سے دیگر آسمانی کتابوں کے بارے میں جس کا تذکرہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ان سے ماخوذ ہو، یا دیگر اور بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، اگر اس میں کلمات شرک نہیں ہے تو وہ رقیے کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل، سب سے بہتر شریعت نے جو ہمیں اور آپ کو دیا قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، یہ ہر حال میں ترجیحی ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، اور اس میں کرانے میں ان رقیوں کو اختیار کرنے میں کبھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کبھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خطرات سے بچ کر کے دوا علاج کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو میڈیسنز ہوتے ہیں اس میں بھی ایکسپریمنٹ کیے جاتے ہیں، تجربات کیے جاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو چیک کیا جاتا ہے، کوئی نقصان نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد اس کو عام کیا جاتا ہے، عام پبلک کے لیے اس کو دستیاب کرایا جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ دنیا کی دواؤں میں اتنا احتیاط کرتے ہیں تو جہاں پہ دین کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، تو وہاں بدرجہ اولا احتیاط کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، کئی بار ایسا بھی ہوتا حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور آپ کو جبریل دم کیا کرتے تھے، آپ کو حضرت جبریل دم کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی اور سے دم کرایا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو خود سے بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کر کے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ پڑھ کر کے آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول دم کرتے ہیں، میں نے سنا تو انہی کلمات کو پڑھ کر کے میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا۔ بعض لوگ دین میں غلو کر جاتے ہیں، غلو کر جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں سماج میں جو کسی بھی قسم کے جھاڑ پھونک سے یا رقیے سے کلی پرہیز کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی، یہاں تک کہ بعض لوگ جنات کے انکاری ہیں، ان کا کہنا ہے کوئی شیطان نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی ابلیس نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب خام خیالی کی باتیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ممکن ہے آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ میں ایسے علاقوں میں رہا ہوں جہاں پہ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو منکرین جن ہیں، جنات کے منکر ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی تو اس کی تعویلات کرتے ہیں،
کہ بھئی یہ جن کا مطلب کچھ اور، یا اور اس کا مطلب کچھ اور اس کا مطلب کچھ اور. تو بہرحال وہ منکرین جن ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ہوتا ہے، آپ رقیہ کریں یا نہ کریں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عقیدہ تو آپ کو وہ رکھنا پڑے گا. بھئی اللہ نے اگر کہا جنات ہیں تو ہیں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا اللہ کے رسول کے ذریعے سے خبیث ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ خبیث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابلیس ہے. تو یہ تمام کے تمام چیزیں ضروری ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی بیماریاں جس کا تعلق جنات سے ہوتا ہے، جس کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے، جس کا تعلق جادو سے ہوتا ہے، جس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس قسم کی بیماریوں کا علاج آپ دواؤں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو کلمات قرآنی، احادیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے ہی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور علاج کرنا بھی چاہیے. اب چلتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض موقعوں پہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اگر آپ ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بعض موقعوں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے جب مسائل پیش ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ضیافت کی شرط پر اور کچھ بکریاں دینے کے شرط پر انہوں نے کہا کہ ہم علاج کر دیں گے. بہرحال علاج کیا اور انہوں نے بکریاں دے دی. ان تمام روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ علاج کے لیے حسب ضرورت پیسے بھی لیے جا سکتے ہیں، حسب ضرورت پیسے بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن اناب شناب ٹھگنا اور مال بنانا یہ اچھی بات نہیں، اور باقاعدہ طور پر پیشے اختیار کرنے سے بہرحال گریز کرنا چاہیے. انسان کا اپنا الگ پیشہ ہو اور ساتھ میں اگر وہ رقیہ کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.